السلام علیکم۔ آج میں نے شاہ مشرف فاروقی اکیڈمی کی لائبریری سے جو کتاب منتخب کی ہے تبصرے کے لیے، تذکرے کے لیے، اس کا نام ہے میری آخری منزل۔ ایک بہت ہی اہم کتاب۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ تو پاکستان کے ابتدائی 5-7 سالوں کی ایسی تاریخ ہے جو شاید ہمیں کبھی پڑھائی نہیں گئی۔ اس کتاب کے ایک ایک صفحے میں کافی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، لیکن میں اس میں سے چند خاص چیزوں کو لوں گا۔ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ قرآن کا مطالعہ کرتے تھے بلکہ وہ قرآن سے رہنمائی بھی لیتے تھے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 281 میں میجر اکبر خان صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے قائد اعظم سے کہا کہ فوج کے اندر شراب سرو کرنے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ تو قائد نے کہا کہ اپنا پہلے ڈی سی کو بلایا، اس کو حکم دیا کہ میرا کمپٹیشن باکس لے کر آؤ۔ اس میں سے انہوں نے باقاعدہ ایک قرآن کا نسخہ نکالا مراکشی چمڑے کی جلد کے اندر، اور جس میں انہوں نے پہلے سے نشان لگا کے رکھا تھا، اور جس میں وہ شراب کے حرام ہونے کی آیت تھی، اور دکھا کر انہوں نے میجر اکبر خان سے پوچھا کہ جب قرآن میں اتنا واضح حکم موجود ہے تو میرے کسی ہدایت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ اگر قرآن کی نہیں مانتے تو میری کیسے مانیں گے؟ لیکن پھر وہ میجر اکبر خان کے کہنے پر راضی ہو گئے اور انہیں ڈکٹیٹ کرایا، اور یوں پہلی بار پاکستانی فوج میں میس میں شراب کے سرو کرنے پہ پابندی لگائی گئی۔ یوں تو اور بھی بہت سے دلچسپ قصے ہیں، مثلا اس کے اندر اگر آپ کبھی ملے ایک کتاب پڑھیں کہ کس طرح نواب آف جوناگڑھ نے پیغام بھیجا، اور پیغام یہ تھا کہ میں اپنا تمام مال و دولت اور خزانہ لے کر پاکستان آنا چاہتا ہوں۔ یہاں پورے پاکستان تیاریاں شروع ہو گئیں، ملیر کیمپ میں جگہیں خالی کرائی گئیں کہ کہاں رکھا جائے گا، کون حفاظت کرے گا، کیسے کرے گا۔ اور جس دن نواب جوناگڑھ نے کراچی میں لینڈ کیا تو ان کے ساتھ صرف ان کی بیگمات، جنہوں نے جو زیور پہنا ہوا تھا، صرف وہی خزانہ تھا جو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور نوکروں کے ساتھ 2 کتے تھے جنہوں نے مخملی چادریں اڑی ہوئی تھیں، اور نوکروں نے بڑا اتراتے ہوئے کہا کہ یہ عروسی جوڑے میں ہیں، ابھی ان کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے۔ جب کسی نے دبے دبے لفظوں میں نواب صاحب سے پوچھا اس خزانے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ جو جہاز کی پہلی فلائٹیں آئی تھیں ان سے میں نے اپنے نوکروں کو بھجوا دیا تھا، اور جب میرے چلنے کا وقت آیا تو بھارتی فوجیں بڑی قریب آ گئی تھیں، اور مجبوراً مجھے وہاں سے جان بچا کے بھاگنا پڑا، اور سارا خزانہ میرا ہندوستان میں رہ گیا۔ اس میں 2 بڑی اہم چیزیں ہیں جس پہ آپ کی نشاندہی میں کروں گا۔ پہلا تو یہ کہ جہاد کشمیر جو اسٹارٹ ہوا اس کا پس منظر کیا تھا۔ اس کتاب کو پڑھ کے انداز یہ لگتا ہے کہ انگریزوں نے پوری تیاریاں مکمل کی تھی کہ پاکستان اگر مجبوراً بن بھی رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو 1-2 مہینے سے اوپر نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن جب یہ بن گیا تو کیا کیا سازشیں ہوئی تھی پاکستان کے خلاف، پاکستان کو کشمیر کے اندر الجھانا، یہ بھی اس سازش کا ایک حصہ تھا۔ ہم نے تاریخ میں یہاں تک پڑھا ہے کہ باؤنڈری کمیشن نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور کشمیر کی راہداری ہندوستان کو دی، اور جس سے ہندوستان کو کشمیر پر قبضہ قائم کرنا آسان ہو گیا۔ اصل تاریخ تو اس کتاب میں درج ہے۔ اس کتاب میں یہ درج ہے کہ جنگ کے کشمیر سے پہلے اس کی تیاری مکمل کر لی گئی تھی کہ پاکستان کی فوج بالکل مفلوج ہونی چاہیے۔ میجر اکبر خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب وہ کراچی پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ کراچی سے بٹھنڈا تک کمیونیکیشن کے تمام ٹاور کاٹ دیے گئے ہیں، مواصلات کا سارا رابطہ کاٹ دیا گیا ہے، اور انہوں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ وہاں باقاعدہ جو پہلے سے فضائی اڈے موجود تھے اس کی بلڈنگیں گرائی جا رہی تھی۔ میجر اکبر خان صاحب بتاتے ہیں کہ ان کو اطلاع ملی، وہ کیماڑی پہنچے تو 3 کشتیاں اسلحے کی بھری ہوئی، کارتوس بھرے ہوئے، وہ سمندر کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ ان کو حکم یہ ملا تھا کہ جتنا اسلحہ ہے اس کو فوری طور پہ سمندر میں غرق کر دیا جائے۔ خیر وہ 3 لاکھ کے قریب کارتوس سے جلال اکبر خان صاحب نے بچا لیے، لیکن بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے بہت سارا اسلحہ جس میں گولہ بارود، ٹینک اور توپخانے کا سامان تھا، انگریزوں کے حکم پہ پانی میں ڈبو دیا گیا تھا۔ اتنی ہمارے خلاف سازشیں ہوئی۔ دوسرا پھر وہ بتاتے ہیں کہ نہ صرف کہ آرڈننس فیکٹریز کا سارا اسلحہ جو تھا وہ باقاعدہ ہندوستان منتقل کیا گیا، بلکہ
آپ یہ بتاتے ہیں کہ لاہور کے اندر جو لاہور کا انگریز کمانڈر تھا اس نے کام یہ کیا کہ وہاں کے ڈپو میں موجود بہترین چلتی حالت میں 5000 جیپ گاڑیاں، کئی ہزار لاریاں، پیرا بریگیڈ کا پورا سامان اس نے ہندوستان منتقل کر دیا. اور جب جنرل افتخار نے جنرل گرزی سے اس بات پر احتجاج کیا، جنرل افتخار وہ تھے جو ان کے بھائی بھی تھے اور بعد میں لاہور کے کمانڈر ہوئے، تو جنرل گرزی کا جواب یہ تھا کہ یہ سامان پاکستان کے کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے ہم نے ہندوستان بھیجا ہے. اسی طریقے سے جگہ جگہ سے واقعات ہیں. اس کتاب میں لکھا ہے کہ بنگال اور آسام میں تو یہ ہوا تھا کہ انگریزوں کے پاس جتنا اسلحہ تھا انہوں نے باقاعدہ ہندو اور سکھ دہشت گردوں میں تقسیم کر دیا. جتنی ان کے پاس گاڑیاں تھیں وہ انہوں نے باقاعدہ اونے پونے داموں سکھوں کے اور ہندوؤں کے حوالے کر دی، بیچ دی. ان میں جیپیں بھی تھیں، ان میں ٹرکس بھی تھے، ان میں بسیں بھی تھیں، اور یوں اس طریقے سے ان کو پورا مسلح کیا گیا. یہ سب اس لیے کیا گیا تھا کہ انگریز کو معلوم تھا کہ اب پاکستان کی اور کشمیر کی لڑائی ہونی ہے. یہ تیاریاں انگریزوں نے پاکستان کو فوجی طور پہ، عسکری طور پہ مفلوج کرنے کے لیے کی تھی کہ نہ صرف کہ ہمارا پیسہ ہندوستان سے نہیں ملا، ہمارے اسلحہ ہندوستان سے نہیں ملا، ہمارے حصے کی کوئی چیز ہندوستان نہیں ملی، بلکہ یہاں کی جو چیزیں تھیں، بڑے بڑے اوجا سینیٹر کے پاس بہت بڑے بڑے بیرکس تھے، کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے توڑے گئے مینیجر گروپ آئے، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ساری چیزیں جو انگریزوں کی تھی سب توڑ دی جائیں، برباد کر دی جائیں. یہ اس لیے ہوا کہ جب کشمیر کے حالات خراب ہوئے اور کشمیر میں ایک آزادی کی جنگ، ایک آزادی کی امنگ پیدا ہوئی اور انہوں نے پاکستان کی طرف رجوع کیا، تو 2-3 بڑے بڑے واقعات ہوئے. وہ یہ کہ اس وقت تک ہماری جو فوج تھی وہ فوج بنیادی طور پہ ہماری ایک نیٹو فوج نہیں تھی. جتنے اعلیٰ عہدیدار تھے سوائے میجر اکبر خان کے، وہ تمام اعلیٰ عہدیدار اور ایون ان کے نمبر 2 اور ان کے اے ڈی سی جتنے بھی تھے وہ سب کے سب انگریز تھے. جب جنگ شروع ہوئی تو انگریزوں نے منع کر دیا کہ پاکستان سے، جنرل گرزی نے منع کر دیا کہ پاکستان سے کوئی فوجی اس میں شرکت کرنے نہیں جائے گا، پاکستانی فوج سے الگ رہے گی. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قبائلی علاقے کے لوگ تھے جو وہاں گئے، جنہوں نے گلگت بلتستان بھی آزاد کرایا، جنہوں نے مظفرآباد تک آزاد کرایا، جنہوں نے کافی آزاد کرایا، ان کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیٹھ پہ چھلا گھونپا گیا اچھے طریقے سے کہ ان کی سپلائی بند کر دی گئی، ان کو اسلحہ بند کر دیا گیا، ورنہ یہ مسئلہ شاید اسی زمانے میں ختم ہو جاتا. بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک عجیب سانحہ یہ ہوا کہ جب قبائلیوں نے کشمیر کا رخ کیا تو جی ایچ کیو راولپنڈی سے انڈیا ایک تار بھیجا گیا، جی ایچ کیو ہندوستان کے نام. اس تار میں پاکستانی فوج کی طرف سے ہندوستان سے مدد مانگی گئی. اور مدد کیا مانگی گئی کہ یہاں سے قبائلیوں نے حملہ کر دیا ہے، مظفرآباد وغیرہ پہنچ چکے ہیں اور ہم ان کو روکنے کی کوشش میں نہیں ہیں، اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ قبائلی جو غیر ملکی موجود ہے کشمیر میں ان کو نقصان پہنچائیں گے، انگریزوں کو نقصان پہنچائیں گے. تو جی ایچ کیو راولپنڈی سے یہ تار جاتا ہے دہلی کی فوج کے نام. پاکستانی فوج درخواست کر رہی ہے 1948 میں کہ ہمیں مدد چاہیے ان قبائلیوں کے خلاف، یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے. اور باقاعدہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ برطانویہ کے جو عورتیں اور بچے وہاں موجود ہیں ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان کی فوجیں ہماری مدد کریں، ہماری فوجوں میں اہلیت نہیں ہے ان کو روکنے کی. چنانچہ یہ ایک سازش تھی جس کے تحت ہندوستان کو لیگل موقع دیا گیا. اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو پاکستان میں موجود انگریز فوجیوں نے پاکستان کی فوج کو کشمیر میں استعمال کرنے سے انکار کیا، اور دوسری طرف یہی انگریز فوجی افسران تھے جنہوں نے باقاعدہ جی ایچ کیو بیٹھ کے تار بھیجے ہیں ہندوستان کہ پاکستان کی فوج کی مدد کی جائے ان قبائلیوں کے خلاف، تاکہ وہاں پہ موجود انگریز بچوں اور عورتوں کی حفاظتیں کی جا سکے. اس میں 2-3 جگہ پہ دستاویزی ثبوت موجود ہیں اس بات کے، اور میجر اکبر خان صاحب بھی لکھتے ہیں
کہ ایک بار ایسا بھی ہوا باقاعدہ کہ وہاں پہ کوئی ایک کانفرنس میں پاکستان کے کچھ لوگ موجود تھے اور وہاں پہ انہوں نے انڈیا کے جو جنرل اوشنس نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم سے پاکستانی فوج نے مدد مانگی تھی کشمیر میں. تو اس وقت وہاں پہ پاکستان کی طرف سے ایک کرنل قریشی موجود تھے، تو کرنل قریشی نے کھڑے ہو کے اعتراض کیا کہ بھئی پاکستانی فوج انڈیا کی فوج سے کیوں مدد مانگے گی؟ تو اس نے کہا ٹھہر جائیں. تقریر ختم ہوئی تو اس نے باقاعدہ وہ ڈاکومنٹ کی کاپی نکال کے پروڈیوس کی اور جس میں پاکستان نے باقاعدہ بھارت سے فوج کی مدد طلب کی تھی اور یہ تار راولپنڈی سے دہلی گیا تھا. اس میں ہمارے فوج کا کوئی قصور نہیں، اس میں ہمارے فوجی مسلمان افسران کا کوئی قصور نہیں. یہ جو ایک سازش کے تحت پاکستان کے اندر برٹش آرمی چھوڑی گئی تھی، اس کا کام یہی تھا کہ کوئی آڑا وقت اگر آئے تو اس کو بری طریقے سے مفلوج کر دیا جائے. تو ایک تو یہ ساری سازشیں پڑھ کے میری آنکھیں کھل کر رہ گئیں اور جس میں باقاعدہ اس میں لکھتے ہیں جنرل خان صاحب کہ 21 اکتوبر کو پاکستان کے جنرل ہیڈ کوارٹر سے ایک تار دہلی آرمی ہیڈ کوارٹر بھیجا گیا جس کا لب لباب یہ تھا کہ تقریباً 5000 قبائلی پاکستان کی سرحد پار کر کے کشمیر میں داخل ہو گئے ہیں. انہوں نے مظفر آباد اور 2 میل کے شہر پر قبضہ کر لیا ہے. مزید ہزارہ قبائلی کشمیر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب یہ قبائلی کشمیر میں سری نگر سے صرف 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. یہ سارا کھیل اس لیے رچایا گیا کہ پھر ہندوستان میں جو انگریز فوجی تھے انہوں نے حکم دیا کہ کشمیر سے برطانیہ کے جو لوگ ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، ان کی انخلا کا بندوبست کیا جائے. ہندوستان سے جہاز کے اندر بھر بھر کے سپاہی اور اسلحہ سری نگر جا رہا تھا اور وہاں سے برطانوی فوجی کا انخلا ہو رہا تھا. اس طریقے سے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا اور اس کی جو ہمیں تائید ملتی ہے وہ اس کتاب سے ملتی ہے. اس کتاب میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، بہت انٹرسٹنگ چیز ہے جس سے آج کل تو ہم ناشنا ہیں، بالکل اس سے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو یہ جو ٹسل ہے بٹوین سویلین سپریمیسی کی اور ملٹری سپریمیسی کی، وہ ٹسل تھی کیا؟ اس زمانے میں بھی کیا آرمی کا ایسا ہی افیکٹو رول تھا؟ ایسی بات نہیں ہے. اس کتاب میں 3 بڑے دلچسپ واقعات بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ جب میجر اکبر خان جو کہ قائدین سے ڈائریکٹلی ان ٹچ رہتے تھے، ان کے آفس کو اٹھا کے کوئٹہ بھیج دیا گیا تاکہ وہ قائدین سے ان کا معاملہ رابطہ ختم ہو جائے. جب قائدین وہاں تشریف لائے تو انہوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ میں یہاں پہ لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. وہاں پہ ان کی تقریر کا انتظام کر دیا گیا، انہوں نے تقریر کی اور تقریر میں انہوں نے خصوصاً انگریز فوجیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ یہاں کی لوکل سیاست سے الگ رہیے، آپ کو ہم نے کانٹریکٹ آف سروس دیا ہے، آپ اس کانٹریکٹ آف سروس کو توجہ دیں، آپ سے وہی کام کیجیے. یہ لوکل وزراء کی جو پالیٹکس ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس دھڑے بندی سے آپ الگ رہیں گے، آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قائدین کے الفاظ سے کہ یہ نامزد لوگ ہیں، منتخب لوگ نہیں ہیں. فوج کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ ان میں سے کسی ایک کا ساتھ دے. پتہ کیا ہوا؟ جب قائدین تقریر فرما لی تو اس کے بعد اس وقت کے وزیر دفاع جو وزیر اعظم بھی تھے یعنی لیاقت علی خان، انہوں نے باقاعدہ میجر اکبر خان کو طلب کیا اور ان کی خاصی کھچائی اس بات کے اوپر کی کہ تم نے وزارت دفاع سے پرمیشن لیے بغیر قائد اعظم کو ایک سرکاری بلڈنگ میں تقریر کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اچھا چلیے، وہ تو قائدین کا مسئلہ تھا، گورنر جنرل کا اور وزیر اعظم کا مسئلہ تھا. اب میں آپ کو 2 چھوٹی مثالیں اور بتاتا ہوں جو شاید آج کے لوگوں کو بڑی عجیب سے لکھیں گے. جب کشمیر کی جنگ زوروں پر تھی اور اس میں انہوں نے بڑا پارٹیسپیٹ کیا، بڑے مشہور تھے. ہندوستان میں باقاعدہ ان کی موومنٹ نظر کی آتی تھی. ہندوستان میں ان کا نک نیم تھا بھائیان، کہ بھائیان آ گئے، بھائیان چلے گئے، بھائیان کی پوسٹنگ ہوگی. وہاں کے ریڈیو سے باقاعدہ ان کے اس طریقے سے، اور یوں یہ جنرل طارق کے نام سے مشہور تھے، اکبر خان. یہ تو جناب جب وہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ جو ٹھیکیداری کی جو وہاں پہ کشمیر جو ایک ہمارا سیکرٹ مشن چل رہا تھا قبائلیوں تک سامان پہنچانے کا، تو وہ جو ٹھیکیدار تھے وہ صرف پیسہ کھا رہے تھے، خاصی بھاری قیمتیں وصول کر رہے تھے، لیکن مال نہیں پہنچا تھا. تو انہوں نے پھر اپنے طور پر وہاں سے کوئی لوکل لوگوں کا انتظام کیا اور ان کے ذریعے وہاں تک پھر ساری رسد پہنچائی. اب کیا ہوا کہ جوائنٹ سیکرٹری ڈیفنس، منسٹری آف ڈیفنس کے جوائنٹ سیکرٹری نے ان کو طلب کیا اور ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کے خلاف 2 الزامات ہیں.
پہلا الزام تو یہ ہے کہ جو آپ نے باربرداری کا جو ٹھیکہ دیا تھا وہ گورنمنٹ کے اپروو کسی ٹھیکیدار کو نہیں دیا، آپ نے ایک پرائیویٹ ٹھیکیدار کو دیا. اور دوسرا یہ کہ اس دوران میں آپ نے ایک سڑک بنوائی ہے اور وہ سڑک جو ہے ہندوستان کے علاقے سے گزرتی ہے، لہذا اس کا پاکستان کو نقصان پہنچا. خیر ان کے پاس دونوں چیزوں کے جوابات تھے، یہ پہلے پرمیشن لے چکے تھے سڑک بنوانے کے لیے. لیکن بتایا یہ رہا تھا کہ جوائنٹ سیکرٹری منسٹری آف ڈیفنس نے بلا کے بتایا کہ اب ہم نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو مقرر کیا ہے کہ وہ آپ سے تحقیقات کرے گا ان دونوں الزامات کی، اور تحقیقات کر کے ہمیں رپورٹ بھیجے گا. ایک تو یہ قصہ آپ سوچ سکتے ہیں، آرمی کے جنرل کو انسپیکٹر جنرل آف پولیس طلب کرے اور اسے تحقیقات کرے کہ تم نے یہ آرمی کے کام کیسے کیے. لیکن ایسا ہوتا تھا، سویلین سپریمیسی تھی. ایک دوسرا واقعہ نے ایک اور بیان کیا ہے میجر اکبر خان صاحب نے، اور وہ نے یہ لکھا کہ جب شروع میں فوج میں کافی بے چینی تھی کہ کچھ عرصے کے لیے جو برطانوی فوج کے جو افسران تھے وہ ڈیپوٹیشن پہ الاؤ کر دیے گئے تھے، قائد میں الاؤ کر دیا تھا کہ چلو کچھ عرصے جو ہماری فوجی بندی رہیں گے. انہوں نے کیا کیا کہ 33 سال کے ان کے اپنے کانٹریکٹ تھے، اور ساتھ میں اپنا نمبر 2 انہوں نے کوئی نیٹو پاکستانی کو نہیں بلکہ اپنے ہی انگریز نیٹو کو انہوں نے نمبر 2 رکھا، اپنے اے ڈی سی وہ جو انگریز رکھے انہوں نے. تو اس سے لگ یہ رہا تھا کہ ان کا چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے. اس پر پاکستان میں کافی بے چینی تھی، اور ایک دفعہ کچھ سینئر افسران فوجی تھے جنہوں نے جنرل اکبر خان کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے اور اس کی سنگینی سے ظاہر کیجیے کہ یہ انگریز ہمارے ساتھ غداری کر رہے ہیں، تو پلیز حکومت سے کہیے کہ نیٹو پاکستانی فوج کو بلڈ اپ کرنے میں توجہ دیں. تو انہوں نے باقاعدہ تھرو پراپر چینل ایک سیکرٹری آف ڈیفنس کو ایک لیٹر بھیجا کہ آپ یہ معاملہ پیش کیجیے کس کی خدمت میں، وزیر دفاع اور وزیر اعظم کی خدمت ہے، اور بتائیے کہ فوج میں بے چینی پائی جاتی ہے، یہ انگریز فوجی ہم سے جس طرح غداری کر رہے ہیں، لہذا فوجیوں کی درخواست ہے کہ ان کو جلد سے جلد فارغ کریں اور نیٹو پاکستانی فوج کو ڈیولپ کریں. پتہ کیا ہوا؟ ان کی یہ حرکت اس کو غداری پہ محمول کیا گیا. اچھا باقی جو کچھ ہونا تھا اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ ان کو باقاعدہ فون ملا اور ان کو کہا گیا کہ آپ چونکہ آپ نے ایک ایسا خط لکھا ہے جو بغاوت کی تاریخ میں آتا ہے، لہذا وزارت داخلہ کی طرف سے انسپیکٹر جنرل پولیس اور ڈائریکٹر سینٹرل بیورو ان کو تحقیقات کے لیے مقرر کیا گیا ہے. وہ پھر گئے ان سے تحقیقات کرنے کے لیے کہ یہ جو آپ نے لیٹر لکھا تھا سیکرٹری ڈیفنس کو، اس کا ڈرافٹ کس نے ہیلپ کیا تھا، کس نے ہیلپ کی تھی. جس میٹنگ میں کس سے بات ہو رہی ہے؟ آرمی کے جنرل سے بات ہو رہی ہے. اس میٹنگ میں کون سے لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا تھا، یہ تحقیقات کون کر رہا ہے؟ انسپیکٹر جنرل پولیس ایک آرمی کے جنرل سے. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو میجر اکبر خان اتفاق سے بعد میں اس میں جو راولپنڈی سازش کیس میں بھی ان کا نام آیا تھا. نام کیا بلکہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز تھی لیکن اس کو ترک کر دیا گیا تھا، مگر بعد میں اس کو اوپن ہو گیا. اس راولپنڈی سازش میں ابھی سول سپریمیسی کی بات کر رہا ہوں، اس راولپنڈی سازش کیس کی پوری روداد لکھی ہے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے اور راولپنڈی مقدمہ سازش کے اسیروں کی سرگزشت. یہ کتاب لکھی ہے ظفر اللہ پوشنی صاحب نے، جو اس وقت آرمی میں کیپٹن تھے، اور بتا رہے ہیں کہ جب یہ سازش کہیں گے وہ میٹنگ یقیناً ہوئی تھی اور یہ پکڑی بھی گئی تھی اور یہ بات کھل بھی گئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا اعلان آرمی کا چیف آف اسٹاف بغاوت ملوث ہے. اس کا الزام یا اس کی اطلاع وزیر اعظم نے ریڈیو پر پورے پاکستان کو دی. صرف یہی نہیں بلکہ اس میں 2-3 سویلین لوگ تھے، جیسے ہمارے فیض صاحب تھے اور حسین عطا صاحب تھے، اکبر خان کی بیگم تھی. جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں وہ ظفر اللہ صاحب بتاتے ہیں کہ ان میں 2 تو میجر جنرل تھے، 2 اس کے اندر بریگیڈیئر تھے، 2 لیفٹیننٹ کرنل تھے، 2 میجر تھے اور 2 کیپٹن تھے اور 1 ایئر کموڈور تھا. سارے کے سارے آپ کی ایلیٹ تھی آرمی کی، اتنے سینئر لوگ تھے. ہاں یہ کتاب اٹھا کے دیکھیے گا، پڑھیے گا پوری روداد. بریگیڈیئر جاتا ہے اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے خود، اس کے گھر جو ایک بہت جونیئر آدمی ہے، کون؟ ظفر اللہ پوشنی، اور ان سے کہا کہ آپ ذرا میرے ساتھ چلیے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے. جب اس فوج کے کیپٹن کو بٹھا لیا اس نے گاڑی میں
تو پھر گاڑی لے کے تھانے پہ کھڑی کی اس نے اکیلا، کوئی ساتھ میں اس کے نہیں ہے، اور اس نے کہا جی آپ پہ چونکہ بغاوت کا الزام ہے لہذا ہم آپ کو پولیس کے حوالے کر رہے ہیں. جی یہ سارے کے سارے لوگ پکڑ کے، جس میں میجر جنرل تھے، بریگیڈیئر تھے، لیفٹیننٹ کرنل تھے، میجر تھے، کیپٹن تھے، ان کو باقاعدہ پکڑ کے اور پولیس اسٹیشن میں پولیس کے حوالے کیا گیا. انویسٹیگیشن سے کی. جب ان کو لاہور منتقل کرنا تھا تو باقاعدہ ان سے ان کے یونیفارم کی جو صبح تیار ہو چکے تھے، جو بیجز اور شرٹ وغیرہ اتروائی گئی اور وائٹ شرٹ پہنائی گئی ان کو، اور وائٹ شرٹ پہنا کے ان کو بائی روڈ وہاں سے لاہور لے جایا گیا کہ کیونکہ یہ نہ معلوم ہو کیونکہ آرمی کا آدمی اس وقت اس میں ٹریول کر رہا ہے. اور وہاں بھی ان کو باقاعدہ ایک سول جیل میں رکھا گیا. تو یہ تو خیر ایک الگ سے قصہ آ گیا سول سپریمیسی کا. اب میں ایک اور قصے پہ آؤں گا جو پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. یعنی پاکستان بننے کے تھوڑی دیر کے بعد پاکستان میں ایک جہاز کا حادثہ ہوتا ہے. اس جہاز کے حادثے میں 22-23 لوگ شہید ہوتے ہیں یا وفات پاتے ہیں، یا اس میں ظاہر ہے اس کے اندر سارے مسلمان نہیں تھے. اس میں آپ کے میچلس کمپنی کے جو مالکان میں سے ایک صاحب تھے، ایک کوئی برطانوی بینک کا مینیجر تھا، اس کی بیوی تھی، کچھ ایک آدھ ہندو تھا جو اس کے اندر وہاں پہ پیسے لے کے جاتا تھا اپنے کراچی ٹیکسٹائل میں کے مالک. اس میں ایک حادثہ یہ بھی ہوا کہ پاکستان کا پہلا ڈیزیگنیٹڈ چیف آف آرمی اسٹاف میجر افتخار خان، تھارو جینٹلمین، اور جو جنگ عظیم میں حصہ لے چکے تھے، جو بڑے پروفیشنل سولجر تھے، کسی سیاست میں انوالو تھے، اس حادثے میں جنگ شاہی کے قریب ان کی شہادت ہو گئی. اور ان کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور دوسرے بہت بڑے سینئر فوجی افسر تھے بریگیڈیئر شیر خان، ان کی بھی شہادت ہو گئی. یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا، لیکن اس کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو ہمیں اس کتاب میں سننے کو ملتے ہیں یا پڑھنے کو ملتے ہیں. کچھ پہلو تو میرے علم میں تھے، اور وہ پہلو میرے علم میں تھے کہ ظاہر ہے کہ جب وہ جہاز گرا تھا تو لوگوں کی ہمدردیاں کافی ہو گئی تھیں، اور آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ حکومت کی طرف سے لوگوں کی ہمدردیاں ختم کرنے کے لیے باقاعدہ حکومت کے ایک نمائندے نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ بریگیڈیئر شیر صاحب جو تھے وہ قادیانی تھے. غالباً پہلے تعلق صاحب بخاری صاحب کی تقریر میں کہا تھا کہ یہ کوئی سازش ہے قادیانیوں کی جس میں سے سینئر جنرل بنے ہیں. تو حکومت کا منیر کمیشن میں یہ بیان تھا کہ بریگیڈیئر شیر خان قادیانی تھے. یہ قادیانی سازش نہیں تھی. اس پر آدمی ماتم نہ کرے تو اور کیا کرے، وہ قادیانی نہیں تھی. یہ الگ بات ہے کہ سوابی کی جس علاقے سے ان کا تعلق تھا یہ وہاں یقیناً قادیانی کیسے تھی، لیکن یہ قادیانی نہیں تھے. اور ان کو حکومت کی ریکارڈ میں منیر کمیشن رپورٹ جو لاہور کے واقعات ہوئی تھی ان کو قادیانی قرار دیا گیا تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں ختم ہوں. خیر یہ سارے قصوں کو میں چھوڑ کے سیدھے آتا ہوں کہ یہ کیا جو جنرل افتخار جو شہید ہوئے، جو پاکستان کے پہلے نامزد چیف آف اسٹاف تھے جن کو جنرل گریزی سے کمان لینی تھی، یہ ظاہر ان کے چھوٹے بھائی تھے جنرل اکبر خان کے. جنرل اکبر خان کی سے لاہور ملاقات ہوئی تھی اور پھر ان کے پاس ان کو جانا تھا. تو جنرل افتخار نے جنرل اکبر خان کو میسج دیا کہ میں 14 تاریخ کو صبح لاہور پہنچ جاؤں گا. اب جنرل اکبر خان کا یہ کہنا ہے کہ جب شام 5 بجے میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا، جب ٹرین میری حیدرآباد کے قریب پہنچی ہے تو شام 5 بجے میں نے وہاں افواہ سنی کہ جہاز کراچی جا رہا تھا وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے. میں نے وزارت دفاع کو کئی بار فون ملایا، کون جو کہ آپ کا سینئر موسٹ اس کا اس وقت یہ سینئر موسٹ جنرل تھے اور ان کا پی اے نمبر 1 تھا. وزارت دفاع نے ان کے فون کاٹ دیے. کہیں پھر میں کیمپ آ گیا، میں نے بریگیڈیئر امراؤ سے رابطہ کیا. اس وقت وہاں پہ ایک جو وار گیم کی کوئی مشقیں ہو رہی تھی اور ٹریننگ چل رہی تھی، تو انہوں نے ان کو ہدایت کی کہ آپ اپنی ٹریننگ کو جاری رکھیے اور اسے اپنے ساتھ کہیں میں نے 3 جیپیں لیں اور کچھ 2-4 ہوشیار ہتھیار بند لیے، کیونکہ افواہ یہ گرم تھی کہ جہاز جنگ شاہی کے قریب پہاڑی علاقے میں گرا جو بہت ہی خطرناک علاقہ ہے. پہلے میں نے ایک اسکیل سے نقشہ لیا، ٹانچے لی، حیدرآباد کے ملٹری اسپتال سے ایمبولینس گاڑی جلد سے جلد جنگ شاہی پہنچ کے گھر میں بھجوایا. اور اس وقت تک پاکستان کا نامزد چیف آف آرمی اسٹاف اور اس کا سب سے ذہین ترین سینئر آفیسر بریگیڈیئر شیر محمد، ان کی لاشیں جنگ شاہی کے پہاڑیوں میں پڑی تھیں، لیکن سیکیورٹی کے ادارے وہاں صرف اس لیے نہیں جا سکے تھے
یا جانے کا حکم نہیں ملا تھا کہ راستہ خطرناک ہے، اور جنرل اکبر خان نے اسی خطرناک راستے پہ سفر کرنا شروع کیا. ظاہر ہے بھائی کا معاملہ خیر. تو کہیں گے جب میں وہاں پہ جنگشاہی پہنچا تو وہاں پہ یوسف ہارون موجود تھے جو پہلے چند گھنٹے لے آئے تھے. یہ جو جہاز کا جو اغوا ہوا، جو حادثہ ہوا تھا، کیونکہ جہاز کا جو حادثہ ہوا تھا وہ بہرحال اس کے جو اورینٹ ایئر لائن جس کا حادثہ ہوا تھا یہ اس کے ڈائریکٹر تھے. تو یوسف ہارون نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا کہ ابھی راستہ خطرناک ہے، لوگوں نے وہاں پہ دیکھا ہے جلتی ہوئی آگ کا شعلہ، اور پولیس عوام کہتے ہیں کہ خطرناک راستہ ہے تو صبح چلنا چاہیے، رات میں جانا مناسب نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ایک ملٹری پولیس کو شاہراہ اور ریلوے اسٹیشن کی سڑک پہ جنکشن میں چھوڑا تاکہ حیدرآباد کے سگنل سے رابطہ قائم رہے، اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ وہاں سے سفر شروع کیا. اور سفر کرتے کرتے جب وہ پہاڑی کے اوپر پہنچے تو تقریباً صبح کی روشنی ہو رہی تھی. اب یہاں سے ایک بڑا ہی دردناک واقعہ ہے، اور وہ دردناک واقعہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی، بھاوج اور بھتیجے اور ساتھ میں بریگیڈیئر شیر خان کی مردہ لاشوں کو تلاش کر لیا. بھتیجے کی اور شیر خان کی لاش جو قریب تھی بالکل جل گئی تھی، اور باقی لاشیں بہت وسیع تقریباً 214 گز چوڑے اور 300 گز لمبے رقبے میں پڑی ہوئی تھی. بہت دیکھنے اور جھلسنے سے، کپڑوں کی بو سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ان لاشوں کو مٹی کا تیل چھڑک کر جلایا گیا ہے. یا یوں کہیے کہ حادثے کے فوراً بعد وہاں قرب جوار کے عوام نے مردہ یا نیم مردجان مسافروں کو لوٹا، اور لوٹنے کے بعد میں مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دی تاکہ کوئی ایویڈنس نہ رہے. کیا میری پارٹی کے ساتھ سول پولیس موقع پہ آ گئی تفتیش کرنے کے لیے، اور جو حادثے کے 13 گھنٹے بعد پہنچے تھے، اور جو جہاز میں جو لوگوں کے ٹچ کیس تھے وہ باقاعدہ ہر جگہ بکھرے ہوئے تھے، توڑ کے اس میں چین نکال لی گئی تھی. ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ اس جہاز کے اندر جو لوگ ٹریول کر رہے تھے، جتنی لوٹ مار ہوئی تھی، اس میں دلی ملز کے مالک ستر علی رام کا بیٹا بھی سوار تھا، اور افواہ یہ تھی کہ اس کے پاس کئی لاکھ کے 500 کے نوٹ موجود تھے جو وہ لائل پور سے کراچی لایا تھا. اس نوٹوں کو بھی لوٹ لیا گیا. اور جنرل اکبر خان کے مطابق اس جہاز کے اندر الجزائر کا ایک بہت بڑا سیاسی لیڈر بھی تھا جس کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر فرانس کی حکومت نے 1 ملین فرانک کا اعلان رکھا تھا. 50,000 فرانک ایک افریقی حکومت نے اعلان کیا تھا. تو جنرل پر خیال یہ کہ ایک سیاسی سازش تھی، لیکن ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ جو انعام کا کیا بنا وہ ان کے علم میں نہیں ہے. لیکن یہ افسوس ضرور کرتے ہیں کہ 13 گھنٹے تک وہاں پہ آپ نے اپنے نامزد چیف آف آرمی اسٹاف، پہلے کمانڈر چیف، اس کی لاش کو وہاں پہ چھوڑ دیا، اور لوگ اسے لوٹتے رہے، وہاں پہ جلاتے رہے. تو بہرحال ایک اور عجیب قصے لکھی کہ جب میں وہ لاشوں کو لے آیا تو اس کے بعد جہاں پہ جو جنکشن تھا وہاں پہ میں کھڑا تھا واپس جانے کے لیے، تو میری اچانک نظر پڑی ایک سندھی کے اوپر جو سونے کی لیڈیز رسٹ واچ پہنے ہوا تھا، ہجوم میں کھڑا تھا. تو مجھے اکبر خان صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہوا کہ یہ گھڑی تو وہی ہے جو میں نے اپنی بھابھی کو شادی کے تحفے میں دی تھی. تو میں نے اس کو فوراً جا کے بازو سے پکڑا اور ملٹری پولیس کے حوالے کیا، اور پولیس انسپیکٹر مقامی تھا، وہ تفتیش کے ساتھ لے گئے کہ گھڑی تیرے پاس آئی کہاں سے. تو وہ آئے بائے شاید کرنے لگا، پولیس اس کو اپنی حراست میں لے لیا. لہذا میں لاشوں کے ساتھ کراچی چلا گیا. اسی شام کو فیئر ہال میں وہاں پہ نماز جنازہ ہوگی. گورنر جنرل، وزیر اعظم، وزیر موجود تھے. ایک بڑی عجیب سی بات کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ تم ثابت کرو کہ یہ واقعی گھڑی تم نے اپنی بھابھی کو تحفے میں دی تھی، جو صحیح کر. اس سے نہیں کہا گیا تو کہاں سے لایا، ان سے کہا گیا کہ تم ثابت کرو یہ گھڑی تم نے اپنی بھابھی کو تحفے میں دی تھی. تو چنانچہ نے باقاعدہ لندن فون کیا، وہاں سے رسید منگوائی، سیریل نمبر منگوایا، اور یہ سارا ثبوت میں دیا کہ بھائی یہ میری بھابھی کی گھڑی تھی جو سندھی کے ہاتھ میں تھی، بالکل صحیح حالت میں تھی، اور یہ اس کا نمبر، یہ سب چیزیں ہیں. جواب یہ ملا کہ وہ سندھی تو حراست سے فرار ہو گیا ہے، جیل سے فرار، تھانے سے فرار ہو گیا، کچھ ہو نہیں سکتا. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کے یہ کیا ہوا، اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. وزارت دفاع کا پتہ کیا جواب تھا؟ ان کا وزارت دفاع نے اس کو سمجھایا کہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس لیے گورنمنٹ اس کی تشہیر کرنا نہیں چاہتی ہے. گورنمنٹ نے انکوائری کمیٹی بنا دی ہے اور اس کے فیصلے کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. کئی سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ تفتیش کیا ہوئی، وہ دلی ملز کے مالک کے جو لاکھوں روپے کے نوٹ سے وہ کدھر گئے، وہ جو انعام تھا فرانس اور برطانیہ سے کروڑوں روپے کا وہ کس نے لیا. اور پھر اس کے بعد کہانی ختم ہوئی. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز رہی ہے
کہ پہلے جو اختلافات ہوئے تھے اس کی وجہ سے جنرل اکبر خان نے پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف بننے سے انکار کر دیا تھا کہ میں فوجی کے طور پہ کام کروں گا، میں اس پہ نہیں جاتا. تو اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی جو کہ نمبر 2 تھے ان کو آفر کی گئی تھی. اچھا چھوٹے بھائی جو تھے وہ بھی ایک پروفیشنل سولجر تھے، لیکن وہ کافی ہچکچا رہے تھے کہ جب اکبر خان نے انکار کر دیا تو میں کیسے آرمی چیف نہیں بنوں. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو اس کتاب میں لکھی ہے میجر اکبر خان نے، اور وہ لکھی ہے کہ مجھے جنرل افتخار نے فون پر کہا تھا کہ آپ حیدرآباد کے اسٹیشن پر ملیں اور ممکن ہو تو میرے ہمراہ کراچی چلیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم فوج سے آزاد ہونے کے بعد کا پروگرام بنائیں. میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں کہ اگر آپ نہیں جاؤ گے تو میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی ملازمت نہیں کروں گا. اور یہ برٹش شیر موج تھے، یہ تو بیچارے بائی ٹرین جاتے تھے، ان کو ٹرین سے اتار کر جہاز میں سوار کیا گیا تھا کہ آپ ان کے ہمراہ جائیے. میجر اکبر خان کا خیال یہ ہے کہ اس دن جو ان کو فون کال کی تھی جنرل افتخار نے اور اس میں کہا تھا کہ میں خود بھی اس عہدے کو واپس کر کے آپ کے ساتھ ہی اب آرمی کو چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ فون کال ہماری ٹریس ہو گئی تھی، جس کے بعد یہ حادثہ پیش آیا. تو جناب بہت عمدہ کتاب ہے، اسے ضرور لیجئے، اسے ضرور پڑھیے، اپنی تاریخ کو ان سے لکھیے جنہوں نے تاریخ کو اپنے سامنے بن کے دیکھا ہے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.